السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا بہت ہی ایک اہم موضوع ہے کہ مرد پہلے ہی کیوں مر جاتے ہیں۔ عورتیں مردوں کے مرنے کے بعد 20 سال تک زندہ رہتی ہیں اور بعد میں مرتی ہیں۔ ہمیشہ ہم یہی سنتے ہیں کہ مرد کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اس کو دل کی تکلیف ہو گئی اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اور عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں اور مرد کے بعد وہ 20 سال تک 30 سال تک حیات رہتی ہیں اور وہ بعد میں اس دنیا سے جاتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پیسہ کمانا، جو کہ دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ صبح سے شام تک مرد جب باہر جاتا ہے اور پیسے کماتا ہے اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی ماں کے لیے، اپنی بیوی کے لیے محنت کرتا ہے، لوگوں کی طرح طرح کی باتیں سنتا ہے، لیکن جب وہ گھر آتا ہے اسے سکون نصیب نہیں ہوتا، کیونکہ اسے اپنے بہنوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہیں، اپنی والدین کا خرچہ اٹھانا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اپنی بیوی کے اخراجات پورے کرتے کرتے وہ اتنا کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے کہ اس کی صحت خراب ہونے لگتی ہے۔ بہت زیادہ سخت محنت اور کام کرنا اور دوسروں کی باتوں کو باہر سے بھی برداشت کرنا اور گھر سے بھی برداشت کرنا، جب اس مرد کی شادی ہو جاتی ہے، ساس اور بہو کا مسئلہ جو کہ ہر گھر کی کہانی ہے، ساس اور بہو کے جھگڑے جو کہ ہر گھر میں ہوتے ہیں، اس میں بھی دو عورتوں کا ہی مسئلہ ہے، اس میں بیچارہ مرد پس جاتا ہے۔ بیوی شکایت کرے گی تو شوہر سے کرے گی، ماں شکایت کرے گی کہ تمہاری بیوی نے آج یہ کیا، وہ بھی شوہر سے کرے گی، بہن اگر شکایت کرے گی اپنی بھابھی کی تو وہ بھی اپنے بھائی سے ہی کرے گی۔ تو ایک بیچارہ مرد وہ کیا کرے؟ اس نے سب کی سننی ہے۔ اب اگر وہ بیوی کی سائیڈ لے گا تو ماں کا اور بہن کا موڈ خراب ہو جائے گا۔ اب اگر وہ اپنی ماں کی سائیڈ لے گا، ماں کا درجہ بھی اللہ نے رکھا ہے، تو ظاہری سی بات ہے بیوی ناخوش ہوگی۔ عموماً گھروں میں ایسا ہی ہوتا ہے، بیٹے ہمیشہ اپنی ماؤں کی ہی سائیڈ لیتے ہیں اور اس کا سارا غصہ اپنی بیوی پہ اتارتے ہیں، کیونکہ وہ محبت بھی زیادہ بیوی سے کرتے ہیں اور غصے کی حقدار بھی وہ بیوی ہی ہوتی ہے۔ تو کرنا کیا ہے ہم عورتوں کو؟ عورت ہی عورت کی دشمن ہوتی ہے۔ اگر کسی کی بیٹی آپ اپنے گھر میں لے آئے ہیں، میں ان تمام عورتوں سے کہوں گی جو اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنے کے بعد اپنی بہوؤں کے خلاف ہو جاتی ہیں، میں ان سے یہ کہوں گی کہ آپ پلیز خدا را ان کے خلاف نہ جائیں۔ آپ ان کو اس طرح ٹریٹ کریں کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا رویہ کریں، ان کی غلطیوں کو اگنور کریں، وہ آپ آپس میں اپنے معاملات طے کر دیں، وہ بات مردوں تک نہ جائے، کیونکہ وہ شام کو تھکا آ رہا ہے، وہ ماں کی سنے، بہن کی سنے، اپنے والد کی سنے یا اپنی بیوی کی سنے، لیکن اس نے سارا غصہ اپنی بیوی پہ ہی نکالنا ہے۔ ماں کی وہ ناقدری نہیں کر سکتا، بہن کو اگر کچھ کہے گا تو وہ ماں ناراض ہو جائے گی کہ بیٹیاں مہمان ہوتی ہیں، آپ بہن سے اس طرح بات کر رہے ہیں۔ بیوی کی سائیڈ بھی وہ نہیں لے سکتا اور بیوی دوسری ذہنی اذیت کا شکار ہوگی۔ اگر ساس اور بہو آپس میں اگر ایک یہ سیٹنگ کر لیں کہ ہمارے درمیان جو بھی بات ہوگی ہم اسے شام سے پہلے ختم کر لیں گے، کیونکہ پھر وہ دونوں ایک جیسی ہو جاتی ہیں، مرد کو ٹینشن دے کے پھر وہ دونوں آپس میں ہنس کھیل رہی ہوتی ہیں، بات کر رہی ہوتی ہیں، کھانا کھا رہی ہوتی ہیں، پھر وہ ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ٹینشن ہم نے کس کو دی؟ مرد کو دی۔ اگر عورتیں چاہیں تو مرد کو ذہنی سکون دے سکتی ہیں۔ ایک عورت ایک مرد کے بغیر بیکار ہے اور ایک عورت نامکمل ہے ایک مرد کے بغیر، اور مردوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ان کی ذہنی صحت کا اگر ہم خیال رکھیں گے تو مرد لمبی زندگی جی سکتے ہیں، اور ایک مرد کے بغیر عورت کی زندگی ویران ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب مردوں کو ان عورتوں پر سلامت رکھے اور عورتوں کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اپنے جھگڑے اپنے تک رکھیں، مردوں کا ذہنی سکون خراب نہ کریں۔ آمین یا رب العالمین۔